بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّ لُوطًا لَّمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَبِاللَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرت لوط علیہ السلام عزیز ہیں، بھانجے یا بھتیجے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، اس لیے حضرت لوط علیہ السلام بھی بہت ابتدائی پرانے، ہم سے بہت دور کے زمانہ کے نبی ہیں۔ شروع میں صحابی تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر شروع پر ایمان لانے والے دو ہی افراد ہیں، ایک حضرت لوط علیہ السلام اور نمبر دو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ حضرت سارہ علیہ السلام۔ جس وقت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا، اس وقت حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تھے، ان پر ایمان لائے ہوئے تھے۔ یوں کہہ لیجئے کہ پورے شہر میں حضرت ابراہیم کے جو صحابی ان کا ساتھ دینے والے جو تھے وہ صرف حضرت لوط علیہ السلام تھے۔ جب وہاں سے ہجرت کی باری آئی تو جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے اپنا سب کچھ چھوڑ کر عراق سے شام کی طرف ہجرت کی، بالکل اسی طرح حضرت لوط علیہ السلام نے بھی اپنا سب کچھ چھوڑ کر حضرت ابراہیم کے ساتھ شام کی طرف ہجرت کی۔ اور اللہ تعالیٰ پھر اپنے بندوں کو نوازتے ہیں جو اللہ کے لیے اپنا وطن، اپنی جائیداد، اپنی پسند ناپسند اللہ کے لیے چھوڑ دے تو بھائی اللہ تعالیٰ پھر ان کی قربانیوں کا صلہ ان کو دیتے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو دیکھ لیجیے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، مکہ کے مالدار صحابی ہیں، مکہ کی مارکیٹ پر ان کا کنٹرول ہے۔ یہ صف اول کے تاجر مکہ میں دو چار جو مالدار شخص ہیں، ان میں سے ہجرت کر کے اللہ کے لیے چھوڑ کر سب کچھ مدینہ چلے گئے۔ اور مدینہ جب گئے، اس زمانے کے قبائلی سسٹم میں ہجرت کرنا دوبارہ زیرو سے شروع ہونا تھا۔ بھائی کیا تھا؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبدالرحمن بن عوف کو کسی کا بھائی بنانے کی باری آئی تو دیکھا کہ یہ تو مکہ کا چودھری ہے، یہ تو مکہ کا بڑا مالدار، اس کو کس کا بڑے دیکھ کے اچھی طرح جو مالدار صحابی تھے مدینہ کے، حضرت عبدالرحمن بن عوف کو ان کا کیا کر دیا؟ بھائی بنا دیا۔ پتہ تھا کہ یہ مکہ کا تاجر ہے، بزنس مین ہے، اور مکہ کی ساری سہولتیں اور آسائشیں اللہ کے لیے چھوڑ کر بالکل خالی ہو کر مدینہ آیا۔ چونکہ پیچھے سارا خاندان کافر تھا، وہ کچھ لے کر جانے دیتے نہیں تھے، جو کوئی چھوڑ کر گیا وہ آج کے زمانہ تھوڑی تھا کاغذات کا، جس نے جو جگہ چھوڑ دی خاندان والے اس پر کیا کر لیتے تھے۔ اب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بنو ہاشم ہجرت کر کے مدینہ آ گئے۔ حضور علیہ السلام کے ایک چچا زاد بھائی حضرت عقیل جو بعد میں جا کے مسلمان ہوئے، اس وقت تک مسلمان نہیں تھے، انہوں نے سارا کچھ
پر قبضہ کر کے بیچ دیا۔ وہ تھوڑے سے کھلے مزاج کے تھے، بھئی سارا کچھ کیا کر دیا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح فرمایا تو صحابہ اکرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ کدھر ٹھہریں گے، آپ کا تو کوئی مکان بچا ہی؟ حضور نے کہا میں کہاں ٹھہروں گا، ہمارے لیے عقیل نے چھوڑا کچھ نہیں۔ بھائی حضور نے کیا فرمایا؟ ہمارے لیے چھوڑا ہی کچھ نہیں، سارا کچھ بیچ دیا، ہم نے کہاں ٹھہرنا۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی سب کچھ چھوڑ کر آئے تھے۔ اللہ کے نبی نے بڑے غور کے بعد مکہ مدینہ کے ایک بڑے صاحب جائیداد انصاری صحابی کا ان کو بھائی بنا دیا۔ وہ بھی سمجھ رہے تھے کہ اللہ کے نبی نے میرا ساتھی ان کو کیوں بنایا۔ گھر لے گئے، گھر جا کے اپنی جائیداد کی تفسیر رکھی حضرت عبد الرحمن بن عوف کے سامنے۔ انہیں کہا دو طریقے ہیں، یا تو جو تفصیل میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے ہر چیز کا آدھا آدھا کر لیتے، یا ان میں سے جو تجھے پسند ہے وہ تو لے لے، جو آپ کو پسند ہے وہ کیا کرے۔ بھائی یہ آسان نہیں ہے۔ قرآن کریم نے سورہ حشر میں بڑی عجیب بات ان کے بارے میں فرمائی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، انہوں نے اپنے آپ پر دوسروں کو کیا دیتے ہیں، یہ لوگ ترجیح دیتے ہیں، ترجیح دیتے۔ کہا بھائی یہ میری لسٹ ہے جائیداد کی، یا تو لکیر مار لیتے ہیں ہر چیز میں آدھی آدھی آپ لے لو، یا جو آپ کو پسند آتی ہے آپ کو زیادہ بہتر لگتی ہے وہ آپ اپنے لیے لے لو۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا یار یہ سارا کچھ آپ کی جائیداد آپ کو مبارک ہو، میں کاروباری آدمی، مجھے پتہ ہے کاروبار کیسے ہوتا ہے، مجھے تو مارکیٹ بتاؤ کدھر ہے، مجھے تو مدینہ کی مارکیٹ بتاؤ کدھر ہے۔ انہوں نے بتایا، اب ایک ٹکا پاس نہیں ہے، بالکل خالی ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف۔ وہاں گئے، دو چار سودے کیے، ادھر سے مال خریدا ادھر دیا، ادھر سے خریدا ادھر دیا۔ شام کو کافی ساری چیزیں لے کر اس انصاری کے گھر آ گئے۔ وہ انصاری صاحب بڑے حیران ہوئے، ہر روز مارکیٹ جاتے، صرف چند سالوں میں حضرت عبد الرحمن بن عوف یہاں کی مارکیٹ پر چھا گئے، اور جس طرح مکہ میں مالداری تھی اللہ نے اسی طرح دے دی۔ ایسا کیوں ہوا؟ چونکہ مکہ میں اللہ کے لیے بھائی کیا کر کے آئے تھے، چھوڑ کر آئے تھے۔ جو اللہ کے لیے چھوڑتا ہے، قربان کرتا ہے، جو چیز اللہ کے لیے وار دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بہتر دے دیتے۔ اللہ تعالیٰ بھائی کیا کرتے، وقتی طور بندے کو لگتا ہے یار یہ تو کام خراب ہو گیا، اللہ تعالیٰ اس سے اعلیٰ دیتے۔ بہرحال لوط علیہ السلام اپنا وطن چھوڑ رہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ۔ اب صحابی رسول ہے بھائی، عراق کو چھوڑتے وقت حضرت لوط علیہ السلام کیا ہے، صحابی رسول ہے، حضرت ابراہیم کے صحابی ہے۔ جب ہجرت کر کے پہنچے کہاں، شام، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے لیے سب کچھ چھوڑ کر آیا، دیکھو میں تمہارے درجے کیسے بڑھاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے صحابی رسول سے درجہ بڑھا کر بھائی کیا کر دیا، اپنا نبی بنا لیا اور اپنا رسول بنا لیا۔ حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت دے دی، اور اردن کا ایک علاقہ ہے، اس علاقے کی طرف اللہ جل جلالہ نے حضرت لوط علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیج دیا۔ وہ جو قوم تھی وہ فطرت سے ہٹی ہوئی تھی، اس کو کہہ لیجئے وہ ننگ انسانیت کے لیے عار تھی، بالکل انسانی دائرے سے باہر چلی گئی، بلکہ میں یوں کہہ سکتا ہوں حیوانی دائرے سے بھی باہر چلی گئی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اس قوم کو ہم جنس پرستی سے باز رکھنے کی کوشش کی، دن رات سمجھایا، بہت کچھ کیا، ان کو بتایا کہ یہ جو بدفطری ہے یہ انسان کی انسانیت کو ختم کر دیتی ہے، تم کیوں انسانیت کے دشمن بنتے ہو، تم کیوں انسانیت کے دشمن بنتے ہو، فطرت کی طرف آؤ۔ اور بھائی اللہ کا قانون ہے، جو لوگ فطرت سے ٹکراتے وہ خود ٹوٹتے، اللہ ان کو ذلیل و رسوا کرتا ہے۔ اللہ ان کو کیا کرتا ہے، وہ نہ گھر کے رہتے نہ
گھاٹ کے رہتے. اس لیے اسلام نے ہمیں یہ حکم دیا ہے، اسلام دین فطرت ہے کیا؟ اسلام فطرت کی کسی چیز کو نہیں روکتا. کوئی ایک جگہ نہیں بتائی جا سکتی کہ اسلام نے اس دین فطرت سے روکا، نہیں. بلکہ یہ انسان جہاں فطرت سے ہٹنے کی کوشش کرتا ہے، اسلام کہتا ہے نہ فطرت سے نہ ہٹو. بھائی اچھا لباس پہننا، اچھا کھانا کھانا، اچھی رہائش بنانا، دنیا کی نعمتوں کو اسراف اور حرام سے بچتے ہوئے ان سے خوب فائدہ اٹھانا، یہ انسانی فطرت ہے یا نہیں؟ اسلام نے کہا اس فطرت سے اچھی طرح فائدہ اٹھاؤ، اچھی طرح کیا کرو؟ خوشی. کسی جگہ اسلام نے خوشی سے نہیں روکا. کہا نہیں، نکاح کر رہے ہو ولیمہ کرو، مہر رکھو، اپنی خوشی کو اچھی طرح اس سے فوائد، برکتیں، لذتیں لینے کی کوشش کرو. اسلام نے کسی جگہ بھی فطرت سے نہیں روکا. ہاں یہ بتا دیا کہ یہ جو فطری مطالبہ ہے، مثلا محبت فطری انسان کی ایک اندر کی تڑپ ہے، بتا دیا کہ اس محبت کا رخ ماں باپ کی طرف رکھو، اس کا رخ اللہ اور اس کے رسول کی طرف رکھو، اس کا رخ بہن بھائیوں کی طرف رکھو، اس کا رخ بیوی بچوں کی طرف رکھو. اس کا رخ کدھر رکھو؟ پیسہ زکوٰۃ دیتے رہو، حلال طریقے سے کماؤ، جتنا چاہو کماؤ، جتنا چاہو خرچ کرو. کسی بھی جگہ اسلام فطرت سے نہیں روکتا. کسی بھی جگہ اسلام فطرت سے نہیں روکتا. بہرحال یہ قوم باز نہ آئی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا. اللہ تعالیٰ نے پھر اس قوم کو کیا کر دیا؟ نشان عبرت بنا دیا. اور حضرت لوط اور ان کی بیٹیاں تھیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا. ان کی بیوی کافرہ تھی. ان کی بیوی کیا تھی؟ کافرہ تھی. چونکہ ان کی جو بیوی تھی وہ حضرت لوط علیہ السلام کے خاندان، وہ سے تو نہیں تھی، وہ تو رہ گیا عراق میں. ان کی جو بیوی تھی وہ جس علاقے میں نبی بن کر آئے تھے اسی علاقے کی ان کی بیوی تھی، جہاں نبی بن کر گئے. وہ اپنے قوم کے ساتھ رہی، اپنے قوم کا ساتھ دیتی رہی. اللہ جل جلالہ نے پھر جب اس قوم کو تباہ کیا تو یہاں الفاظ ہے الا عجوزن، ایک بڑھیا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا؟ اسی کے ساتھ برباد. اور بھائی حقیقت یہ ہے، اسی لیے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا تمام عورتوں میں سب سے زیادہ افضل بھائی کون ہے؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا. بڑی عظیم عورت ہے، بہت عظیم عورت ہے. نبیوں کے نکاحوں میں ایسی بیویاں آئیں جنہوں نے نبیوں کی دعوت کی بڑی شدت کے ساتھ مخالفت کی. بلکہ میں یوں کہہ سکتا ہوں کسی نبی کی بیوی کا تذکرہ اس اعلیٰ پیمانے پر نہیں ہے کہ فلاں نبی کی بیوی نے ان کی دعوت میں نبی کا ہاتھ اور ساتھ اس طرح بٹایا. یہ اعزاز سب سے زیادہ، سب سے بڑا کس کو حاصل حضرت خدیجہ الکبریٰ. صحیح بخاری میں بالکل آغاز میں تفصیل آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا سے تشریف لائے تو پیغمبرانہ ذمہ داریوں سے پریشان تھے. کس سے پریشان تھے؟ پریشان تھے. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کو بتایا. حضرت خدیجہ نے وہ جو 6-7 الفاظ ہیں نا، حافظ ابن حجر نے فرمایا دنیا کی تمام بھلائیاں، تمام خیریں حضرت خدیجہ نے اس میں جمع کر دی. اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا خلاصہ اور جامع ترین خلاصہ ہے. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کو بتایا میرے ساتھ غار میں اس طرح ہوا ہے. حضرت خدیجہ نے فرمایا آپ پریشان نہ ہو، آپ جیسا صلہ رحمی کرنے والا، غریبوں کی مدد کرنے والا، مسافروں کی خدمت کرنے والا، کمزوروں کا معاون اور مددگار، یتیموں کا وارث، ایسے شخص کو اللہ کبھی بھی ضائع نہیں کر سکتے. حضور کو سنبھالا، اللہ کے نبی کو سنبھالا.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا، اللہ کے نبی کے لیے وہ جو مکہ کے حالات، بھائی کیا اس وقت مکہ دارالاسلام ہے، آپ وہاں جا کے ہم جس طرح درس دے رہے ہیں اس طرح درس دے سکتے ہو؟ سارے عمرے شمرے رہ جائیں گے، سارے وہی گرفتار ہو جائیں گے۔ یعنی ان کے مزاج میں آج بھی وسعت نہیں ہے، حد درجہ شدت ہے۔ اس زمانے میں وہ تو کفر پر تھے، پتہ نہیں کتنے پتھر تھے، لیکن ایسے مشکل حالات میں سب سے زیادہ گھر میں دل کی مضبوطی اور اطمینان کا جو سبب تھا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ۔ اللہ کے نبی باہر سے دکھی ہو کر آتے، کافروں کی طرح سے طرح طرح کی بدتمیزیاں دیکھ کر آتے، اور ان کے بہت برے رد عمل حضور دیکھتے، گھر آتے، حضرت خدیجہ الکبریٰ سنبھالتی، اللہ کے نبی پریشان نہ، اللہ کے نبی پریشان نہ ہو، اللہ آپ کی مدد کرے گا، اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ اور بلکہ مجھے تو یوں لگتا ہے بھائی، میں نے اس موضوع کو بہت کتابیں کھنگالی ہیں اس پر، کہ حضرت خدیجہ کئی سال پہلے جب میں حضرت خدیجہ پر مجھے یہاں جمعے کی تقریر کرنی تھی، اس وقت میں 8-10 دن حضرت خدیجہ کے حالات کتابوں سے نکالتا رہا، کہتے خدیجہ کے پاس اتنا مال تھا، وہ کدھر گیا؟ حضرت خدیجہ کے پاس اتنا مال تھا، وہ کدھر گیا؟ تحقیق کرتے کرتے کہ شروع کے جو اسلام کے 7-8 سال ہیں، جتنے مسلمان ہوئے ہیں، سب کا گزارا حضرت خدیجہ کے مال پر ہوتا تھا۔ سب کا گزارا کس پر ہوتا تھا؟ اور حضرت خدیجہ نے اسلام کی بنیادوں میں، ظاہر ہے وہ اسلام کا آغاز تھا نا، اپنا سارا مال حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے وار دیا، قربان کر دیا۔ اور جب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا دنیا سے گئی ہیں، حضرت خدیجہ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا اس وقت، سارا کچھ اسلام پر قربان کیا جا چکا تھا۔ حضرت بلال جیسے یہ جتنے غرباء صحابہ تھے، مسلمان تھے، ان سب کی کفالت کون کرتی تھی؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے فرمائی سب کچھ۔ یہاں تک کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی مہربانیاں تو بہت پہلے سے شروع ہو گئی تھی نا، بہت پہلے سے شروع ہو گئی۔ جب حضور کو نکاح کا پیغام دیا، اللہ کے نبی سے نکاح کیا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا اللہ کے رسول آپ میرے گھروں میں آ جائیں، میرے گھر۔ اب وہ جو موجودہ مسجد حرام کی جو توسیع ہو رہی ہے نا عبداللہ والی، زبانی تو نہیں بتایا جا سکتا، حضرت خدیجہ الکبریٰ کی رہائشیں ساری مسجد حرام میں آ گئی۔ صفا مروہ کی سعی کی طرف جہاں مولود النبی ہے، ایک تو مولود النبی سے سیدھا باب السلام کی طرف آتے ہیں، اب انہوں نے مولود النبی کے تھوڑا اوپر سے، اس مرتبہ حج میں ہمیں زیادہ اس رستے سے لے کر آتے تھے، تو اس رستے سے جب آپ داخل ہو تو آپ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے گھروں سے گزر کر اندر آتے ہیں۔ اب وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے جتنے رہائش تھی، بلکہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا جو پورا محلہ ہے نا، اب وہ سارا کس میں آ گیا؟ وہ مسجد حرام میں آ گیا۔ سب کچھ اللہ کے نبی پر وار دیا۔ بہرحال اللہ کا پھر اس قوم پر عذاب آیا، حضرت لوط کی بیوی سمیت اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو کیا کر دیا؟ تباہ و برباد کر دیا۔ قرآن کریم مکہ والوں کو جھنجھوڑ رہا ہے کہ تم سفر کرتے ہو اور قوم لوط کی بستیوں کے پاس سے گزرتے ہو، عبرت حاصل کرو، اگر تم اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو اللہ تعالیٰ تمہارا بھی یہی حشر کریں گے۔ دیکھیے ذرا، وَإِنَّ لُوطًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، بے شک لوط علیہ السلام بھی بھائی کن میں سے ہیں؟ رسولوں میں سے۔ اِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ، جب ہم نے نجات دی حضرت لوط کو، وَأَهْلَهُ، اور کن کو؟ ان کے اہل کو۔ اس سے پتہ چلا، بھائی میری ایک بات سنو، حضرت لوط اور ان پر جو ان کی بیٹیاں یا چند افراد ایمان لائے، قرآن ان سب کو کیا کہہ رہا ہے؟ اہل۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صحیح طور پر ایمان لانے والے یہ کس کے اہل ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
بھائی ذرا غور، میں نا گرامر کی باریک چیزوں نہیں چھیڑتا درس میں. فرعون کے ماننے والوں کو قرآن نے فرعون کا آل کہا ہے. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. یہ اہل ہے، وہ آل ہے، یعنی فرعون کے ماننے والے سب کس کے آل ہیں؟ فرعون کے. اس سے پتہ چلا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہیں وہ حضور کے اہل بھی ہیں اور وہ حضور کے آل بھی ہیں. وہ کیا ہے؟ حضور کے آل بھی ہیں. بہرحال یہ میں اس لیے کہتا ہوں، ہمارے یہاں پوری دنیا میں ایک بدبخت فرقے کی ڈیوٹی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آل بیت کو سکیڑتے کم کرتے بس 5 تن پہ آ گئے. کس پر آ گئے؟ ایک حضور، دوسرے حضرت علی، اور تیسرے حضرت فاطمہ، اور چوتھے اور 5ویں بس اللہ کی رحمت انہی 5 پر ہے. صحیح احادیث میں ہے، بھائی غور سے سننا ذرا. اللہ کے نبی مسجد میں تشریف فرما تھے، ایک بار دعا مانگے، اے اللہ میری اور محمد کی بخشش کر دے اور کسی کی نہ کرنا. حضور نے فرمایا اللہ کی رحمت کو اتنا محدود کر دیا. بدو سیدھی سادھی زبان کے تھے، وہ آداب سے اتنے واقف ہیں، دیہاتی بندے جیسے آج بھی سیدھے سادھے ہوتے ہیں. دعا مانگ رہا ہے اللہ میری اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کر دے، بس ہم 2 کی کرنا. اللہ کے نبی نے مسکرا کے کیا فرمایا، اللہ کی مغفرت اور بخشش کو کیا کر دیا، تو نے چھوٹا کر دیا. اس لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں دیکھو، اتنی وسیع. اے اللہ سارے ایمان والوں کو بخش دے. اللہ کے نبی کی کسی دعا میں آپ محدود افراد نہیں دیکھیں گے. بہرحال الا عجوزا فی الغابرین، مگر ایک بڑھیا وہ برباد ہونے والوں میں سے ہو گئی. ثم دمرنا الآخرین، پھر باقیوں کو ہم نے تہ و بالا کر دیا. وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ، بے شک تم گزرتے ہو قوم لوط کی بستیوں کے پاس، مصبحین صبح کو بھی اور رات کو بھی، یعنی صبح شام. اے مکہ والو جب تم شام جاتے ہو تجارت کے لیے تو صبح کو بھی شام کو بھی ان بستیوں کے پاس سے گزرتے ہو. افلا تعقلون، تو تم کیوں عقل نہیں رکھتے، کیوں نہیں سمجھتے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن کریم کا صحیح فہم عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم.